یہ ماڈیول ریلیٹڈ ہے امپیریکل ایویڈنس سے، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جو ٹریڈ ہے اور گلوبلائزیشن ہے وہ کس طرح آپس میں کنیکٹڈ ہے، اور کس طریقے سے کنٹریز اکراس دا ورلڈ انٹیگریٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹرمز آف ٹریڈ۔ کچھ ڈفرینٹ اسٹڈیز نے ڈفرینٹ کائنڈ آف کانٹیکسٹ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو یہاں پہ ان اسٹڈیز کے ذریعے ہم کوشش کریں گے انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ کون کون سے اسپیکٹ ہیں جو ویزیبل ہوئے ہیں تھرو دی اسٹڈی ڈیورنگ دا پروسیس آف گلوبلائزیشن۔ اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ انٹیگریشن جو ہے کنٹریز کی وہ ان ایون ہے، یعنی سب کنٹریز ایک جیسی انٹیگریٹ نہیں کر رہی، کچھ کنٹریز زیادہ انٹیگریٹ کر گئی ہیں، کچھ کم انٹیگریٹ، کچھ زیادہ گلوبلائزڈ ہو گئی ہیں، کچھ کم۔ تو ڈیفینیٹلی اکارڈنگلی اس کے ساتھ ساتھ جو بینیفٹس ہیں ان کو گلوبلائزیشن کے یا انٹیگریشن کے وہ مل رہے ہیں، جو زیادہ ہوئی ہیں ان کو زیادہ بینیفٹ ملیں گے، جو کم ہوئی ہیں ان کو کم ملیں گے۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز دیکھی گئی اس میں کہ جو ٹریڈ ہے وہ فنکشن ہے اکنامک سائز کا، یعنی اوور آل اکانومی کا۔ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے تو ٹریڈ بڑھتی جائے گی، اگر آپ کی اکانومی سکویز کر رہی ہے یا اسٹیگننٹ ہے تو پھر ٹریڈ زیادہ نہیں چینج ہوگی۔ اور پاپولیشن کے رائز کرنے سے بھی ٹریڈ بڑھے گی، لیکن ڈسٹینس کے ساتھ انورس ریلیشن شپ ہے، اس لیے ڈسٹینس اتنا زیادہ ہوگا اتنی ٹریڈ کے پوٹینشیل کم ہو جائے گا جتنا ڈسٹینس کم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جو جیوگرافیکلی کلوز کنٹریز ہیں جن کے بارڈر ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہیں یا ڈسٹینس ہیں یا کامن ہیں، وہ کنٹریز کا پوٹینشیل بہت ہائی ہے کہ وہ آپس میں ٹریڈ کریں۔ اور ایک ریزن یہی ہے جس کی وجہ سے کنٹریز جو ایک ساتھ کامن بارڈر ہولڈ کرتی ہیں، شیئر کرتی ہیں کامن بارڈر، انہوں نے گروپ بنا لیے ہیں، انٹرنیشنل ایسوسیشن ڈیولپ کر لی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز آبزرو ہوئی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے اپنی پوزیشن لوز کی ہے، اور ڈیفینیٹلی پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اکراس دا ورلڈ بہت زیادہ ٹریڈ کرتا تھا، لیکن اب چونکہ دوسری کنٹریز بھی اس کی مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو وہ سکویز کر رہی ہیں اس کے ٹریڈ شیئر کو، تو اس کی پوزیشن چینج ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز آبزرو کی گئی وہ کاسٹ آف پروڈکشن کا فال کرنا تھا، اور وہ بہت تیزی سے کری ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن بھی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بھی ہے، کمیونیکیشن بھی ہے، تو یہ ساری کی ساری فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، خاص طور پہ شپنگ کاسٹ جو ہے اس میں اس کا میجر رول ہے۔ ایک اور اسپیکٹ جو کلیئر ہوا ہے کہ کیپٹل جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے لیبر پہ، کیونکہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے، اور دوسری طرف جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کیپٹل اورینٹیڈ ہوتی ہے، تو اس لیے کیپٹل کو پریفرنس حاصل ہے یا اس کو امپورٹنس مل رہی ہے ایز کمپیئر ٹو لیبر۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لیبر کی مائگریشن آسان نہیں ہے، جبکہ کیپٹل کی مائگریشن بہت ایزی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو پاور ہے بائرز اینڈ سیلرز کی، وہ آبزرو کی گئی کہ وہ بہت بڑھ چکی ہے۔ اب بزنسز جو اسمال اسکیل کے بزنسز ہیں وہ تھریٹنڈ ہو گئے ہیں، یعنی ان کے سروائیول کا چانسز بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی اپرچونٹیز ڈکریز کرتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بھی لاس ہو رہا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی آف شور بینکنگ بھی ہے، اس میں آف شور اکاؤنٹ بھی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں بزنس مین، ایک کنٹری کا جو بزنس فرم ہوتی ہے وہ کسی اور کنٹری میں اپنا بزنس چلا رہی ہوتی ہے، آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، اور کسی اور کنٹری میں اپنے اکاؤنٹس مینٹین کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اسے کسی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے۔ ان ایون ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ریوارڈز کی، جو اکراس دا ورلڈ ڈفرنٹ کنٹریز اپنی پروڈکشن پروسیس میں جنریٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں اس ٹیبل کو، تو یہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتا ہے کچھ اسٹڈیز کو جو کہ ان پرسپیکٹو کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں، کہ اگر آپ پہلی اسٹڈی دیکھیں تو آل کنٹریز ور ناٹ انٹیگریٹڈ انٹو دا ورلڈ اکانومی ایکولی۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز ان کی انٹیگریشن بہت ہائی ہے، لیکن جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی انٹیگریشن بہت سلو ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گریوٹی ماڈل کو دیکھیں، گریوٹی ماڈل میں مین فوکس ہوتا ہے آپ کا ڈسٹینس اکراس کنٹریز، تو اگر آپ اس گریوٹی ماڈل کو دیکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو اکنامک سائز اور پاپولیشن کے ساتھ جوائنٹلی جو امپورٹر کنٹریز ہوتی ہیں وہ پازیٹیو امپیکٹ ٹریڈ والیوم پہ کریٹ کرتی ہیں، جبکہ ڈسٹینس جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ یو ایس اے نے اپنی ڈومیننٹ پوزیشن جو ہے وہ لوز کر دی ہے، اور جرمنی، جاپان، ساؤتھ کوریا، چائنا، یہ نیو ایمرجنگ اکانومیز کے طور پہ سامنے آ گئی ہیں، اور یہ اپنا مارکیٹ شیئر بڑھاتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ایون دو کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے ماڈیول میں کہ جاپان کا مارجنلی شیئر کم ہوا ہے اوور دا ٹائم، لیکن اس کے باوجود جاپان میجر اپنے مارکیٹ شیئر کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہے۔ اکانومیٹرک ایویڈنسز ملی ہیں اس بات پہ کہ شپنگ کاسٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو پروسیس ہے گلوبلائزیشن کا وہ تیز ہو گیا، کیونکہ لو شپنگ کاسٹ کا مطلب ہے کہ پرائس میں بہت زیادہ رائز نہیں آئے گی اکراس دا کنٹریز جب پروڈکٹ ٹریڈ کرتی ہیں گوڈز۔ اور گلوبل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پیٹرن جو ہیں ان میں کیپٹل کو پریویلیج obtain ہے، وہ ظاہری بات ہے کیپٹل جو ہے وہ کوئکلی موو کر سکتا ہے، اس لیے وہ پریویلیجڈ ہے ایز کمپیئر ٹو لیبر۔
بائر اینڈ پروڈیوسر پاورفل ہو چکے ہیں. اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ پروڈکشن آف ان پٹ سے لے کے سیل آف فائنل آؤٹ پٹ تک یہ ساری کا سارا پروڈیوسرز اور کنزیومرز کے اب بالکل ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. اب ان کی چوائس کے مطابق چلتا ہے. اس لیے کیا وہ پسند کرتے ہیں وہی چیز پروڈیوس ہوتی ہے. کس طریقے سے پروڈیوس کرنی ہے یہ پروڈیوسر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس لیے ان کا رول بہت بڑھ چکا ہے اکانومیز میں. اگر ہم دیکھیں کہ نیگیٹو سائڈ کے اوپر تو بہت سارے اسمال بزنس جو ہیں وہ کلوز ہو رہے ہیں کیونکہ کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے اور وہ کمپٹیشن کو میٹ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ٹیکس ریونیو جو ہے اس کے متعلق بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوز کرتا جا رہا ہے. اور یہ کچھ ایک ایسٹیمیٹ بتائے گئے ہیں کہ کس طرح فروٹ کے ایکسپورٹر جو ہے ان کی پروڈکشن ایکسپینڈ کرنے کے باوجود جو پروڈیوسر ہے ان کو صرف 11% کاسٹ کا مل رہا ہے, جبکہ جو ایکسپورٹر امپورٹر ہیں اور ریٹیلرز ہیں وہ ایک میجر چنک لے کے جا رہے ہیں اپنے سارے کے سارا اس کاسٹ کا. یعنی جو میجر شیئر ہے ٹوٹل پرائس میں سے وہ ان کے پاس جا رہا ہے, ایکسپورٹر امپورٹر اور ریٹیلرز کے پاس, اور جو ایکچوئل پروڈیوسر ہے جس کے پاس زیادہ شیئر آنا چاہیے اس کا شیئر بہت کم ہے. تو یہ تھوڑے سے پرسپیکٹیو ہے امپیریکل ایویڈنسز کے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے.